آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق دنیا کے اندر محفوظ کروا دیا گیا کہ جس دین پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ سکیں۔ دنیا کے اندر کامیابی یہ ہے کہ انسان اطمینان اور سکون والی زندگی گزارے۔ آخرت کے اندر کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا۔ دنیا کی یہ چرتکے، دنیا کا یہ مال دولت، دنیا کی یہ عزت شہرت، یہ کوئی حقیقی کامیابی نہیں، یہ کوئی قابل اعتبار کامیابی نہیں۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے کردار کو ایسا بنائے کہ جس کردار کی بدولت یہ انسان اللہ کی جنت کا حقدار بن جائے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا فقد فاز، یہ حقیقی کامیابی ہے، یہ کامیاب انسان۔ تو اللہ کے بندوں، جہنم سے بچنا ہے۔ کیوں بچنا ہے؟ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بڑی بھیانک، بڑی خطرناک، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی نہ کسی چیز کو چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، یہ انسان کا جو چمڑا ہے اس کو بھون دے، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اس کے عذاب کو، اس کی سزاؤں کو برداشت کر سکے۔ لہذا بچو، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے بچ سکتے تو بچو، فاتقوا النار، جہنم سے بچو۔ نبی علیہ السلام کو انفسکم علیکم نار، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ نبی علیہ السلام کہا ہے انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ بڑی بیان ہے۔ اس کے مجرم آپ کو بتائے تھے، بدترین جو اس کے مجرم ہیں، ان مجرمین میں دو آپ کو بتائے تھے کہ ایک ہے بدعتی، دین کے اندر خود ساختہ نیکیاں بنانے والا، دین کے اندر خود نیکیاں بنانے والا، خود نیکیوں کا تعین کرنے والا کہ جی یہ بھی نیکی ہے، اس میں کیا حرج ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے درود پڑھا ہے۔ نہیں میرے بھائی، دین کی منشا، دین کی یہ چاہت ہی نہیں، دین کی چاہت صرف اتنی سی ہے جو کہہ دیا اتنا کرو بس۔ آپ کو کہا ایک قدم اٹھاؤ، ایک قدم دوسرا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہیں نہیں چلو ایک قدم اٹھایا میں ایک اور اٹھاؤں تو شاید مجھے ثواب زیادہ ملے گا، نہ میرے بھائی، دین کی منشا ہی نہیں۔ دین کی صرف منشا یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، جب یہ مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، بس اس پہ بریک لگا دو۔ اس سے آگے نہ کوئی بہتر ہے، اس سے آگے نہ کوئی اچھا ہے، نہ اللہ کو پسند ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ جانتے ہوئے آپ کو بتائی بھی جا سکتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اپنے بارے میں سنائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعرات کو یہ فوجی پلٹون، یہ فوجی لشکر لے کے نکل جائے۔ عبداللہ یہ سوچ کے بیٹھ گیا ممکن ہے زندگی کا آخری جمعہ جنگ پہ جانا، کوئی پرامن سفر تو ہے، جنگ لڑنی نہیں چاہتا، جنگ کے اندر جان جاتی بھی آ نہیں سکتی، یہ سوچ کے کہ شاید ممکن ہے زندگی کا آخری جمعہ ہو،
کیوں میں یہ جمعہ نبی علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھ کے چلا جاؤں؟ بیٹھ گیا۔ اب نبی علیہ السلام جب جمعہ پڑھا رہے دیکھا سامنے عبداللہ بیٹھا ہے۔ عبداللہ میں نے تو کہا تھا صبح نکل جانا، بیٹھے اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ سوچ کر بیٹھ گیا تھا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ پھر جمعہ بھی مسجد نبوی میں پڑھنے جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اور ایک روایت میں 50,000 ثواب ملے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام میرے پاس تیز ترین سواری، میرے ساتھی اپنی منزل مقصود پہ نہیں پہنچے، میں وہاں پہلے پہنچ جاؤں گا، میں ان کی کمان سنبھال لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ثواب لینے کے لیے بیٹھ، تو میں ثواب لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما بلغت غدوتی، فرمایا کہ اللہ وہ جو صبح نکل گئے، وہ جو صبح میری بات مان کے نکل گیا نا، صبح جمعہ انہوں نے کہیں راستے میں پڑھا، پتہ نہیں کہاں پڑھا، وہ نکل گئے، اللہ نے جو ثواب ان کو دیا ہے نا، لو انفقت ما فی الارض، اگر یہ ساری کائنات ساری دنیا تجھے دی جائے، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، ماں بلغت غدوتی، تو ان کے صبح کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اللہ کے بدو یہ ہماری جو سوچ ہے کہ کر دو جو کرنا ہے، باقی نیکی نظر آنی چاہیے۔ یہاں ذرا تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کیا سوچ ہے؟ مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنا ثواب تو زیادہ ہے نا، ثواب تو زیادہ ہے نا، تو اسی جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ پھر یہ بھی اللہ کے رسول میں پہلے ان کو بھیجا ہوا جا کے، اپنی سوچ اور فکر ہے، اپنی سوچ اور فکر ہے نا، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں، عبداللہ جو ثواب تم کو ملا وہ تمہیں نہیں ملنا۔ تو بھائی ایسے ہی پتہ چلا کہ دیکھیے دین ہم نے نہیں بنایا، دین ہمارے جذبات کا نام نہیں، دین ہماری خواہشات کا نام نہیں، دین ہمارے اچھا کہہ دینے سے مزید آگے اچھا نہیں، دین وہ ہے آپ جو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا بس وہ کافی ہے، بہت ہے، ثواب بھی بڑا ہے، اللہ کے بدو جنت کی ہمیں واسطہ کرا دے گا، بس وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا تھا کہ جہنم کے جو مجرم ہیں بدعت، جو دین کو اپنی طرف سے بناتا، دین کو بدل دیتے، دین کے اندر اپنے جذبات کو شامل کرتے، یہ کرنے میں حرج کیا ہے، وہ کرنے میں حرج کیا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ نے آپ کو ٹھیکہ دیا کہ تو حرج اور غیر حرج کا تعین کر، اللہ نے تو تجھے ایک ہی بات کہی ہے، میرے پیغمبر کی اطاعت کر، بس میرے پیغمبر کی بات تھا، ٹھیک ہے نا، اطاعت اور اتباع دو ہی لفظ بار بار قرآن میں آ رہے ہیں، اتباع اور اطاعت۔ اطاعت کا معنی ہے جو کچھ کہا ہے ویسے کرو، جو کچھ کہا ہے ویسا کرو۔ اتباع کا معنی یہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہو بس ویسے کرو۔